رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ تحمل کا مہینہ ہے، بردباری کا مہینہ ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں آدمی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہر ایک ایسی چیز سے جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے اس سے تو بچتا ہی بچتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو حلال اور جائز ہوتی ہیں ان سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزے سے ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اور کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہے، کوئی اس کو گالم گلوچ کرے، کوئی اس کو برا بھلا کہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آگے سے یہ جواب دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ روزہ یہ لڑائی کے منافی ہے، روزہ جھگڑے کے منافی ہے، روزہ غصے کے منافی ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ روزہ رکھ کر ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے روزے والے سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی کرنٹ بھر گیا ہے، اگر ذرا سا بھی اس کے ساتھ کوئی بات چیت کی، کوئی مسئلہ ہوا، تو یا تو وہ اپنا سر پھاڑ لے گا یا آپ کا سر پھاڑ لے گا۔ اور ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے ہاں لڑائیاں معمول بن گئی۔ راستے میں چلتے ہوئے، ٹریفک کے دوران گاڑی کسی نے تھوڑی سی آگے بڑھا لی، تو وہ باتیں جو جاہلیت کے زمانے میں تھی کہ گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا ہوتا تھا، آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے ہاں گاڑیوں پر اور سڑکوں پر اور اشاروں پر اور مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ان جھگڑوں کی جو شرح اور اوسط ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خریداری کے دوران پکوڑے سموسے لیتے ہوئے کبھی وہاں پر جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا کہ جی فلاں نے کونی مار دی تھی، فلاں نے یوں کر دیا تھا۔ اور پھر گھر کے اندر تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے گھر میں آنے کی وجہ سے مارشل لا نافذ ہو گیا ہے، اور ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی بھی سگریٹ یا اس ٹائپ کی کسی چیز کے اندر مبتلا ہیں، ان کا تو روزے کے دوران اور خاص طور پر روزے کے آخری وقت میں بہت عجیب حال ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ گندی چیزیں ہیں، یہ فضولیات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام ہو، عام زندگی میں بھی اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم ان گندگیوں سے اور ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو اب بس اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر آپ کے انداز سے اور طرز عمل سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے بچوں پہ دھاڑ رہا ہے اور گھر والوں پہ چیخ رہا ہے، اور اس نے ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ملازمین کا جو معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے، اور ہر ایک گاہکوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دے آدمی، اور جس کسی کے ساتھ راستے میں واسطہ پڑے اس کے ساتھ تلخی سے پیش آئے، یہ روزے کے بالکل منافی ہے۔ روزہ صبر کا مہینہ ہے، تحمل کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے اوپر کنٹرول کریں، دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کے ساتھ درگزر سے پیش آئیں، اور اس ماہ مبارک کی جو خیریں ہیں، جو برکات ہیں، جو اس کی تربیت ہے، جو اس کی برکات اور اثرات وہ ہماری زندگی اور شخصیت میں آنی چاہیے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔